نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ 25 دسمبر کو عیسائی اور کرسچن کمیونٹی کرسمس ڈے مناتی اور سیلیبریٹ کرتی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ کریم سورہ نساء آیت نمبر 171 میں فرماتے ہیں، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمۃ القاها الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسولہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد، کہ عیسائی جو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن اسے مانتے ہیں اور نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، تو اس آیت کریمہ میں انہیں وارن کیا جا رہا ہے کہ اپنے دین میں غلو نہ کرو، اللہ پر ناحق باتیں نہ بناؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ یہ جو تثلیث کا تم نے عقیدہ بنا رکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم اور جبرائیل امین کو جو تم خدا کہتے ہو، اس عقیدے سے باز آ جاؤ۔ الہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ تو یاد رہے کہ ہر مذہب کو اس کی خوشی اور مذہبی رسومات کی اجازت ملنی چاہیے، اور قرآن کریم میں تو اتنی وسعت ظرفی اور اتنی روشن خیالی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ آیا ہے۔ حضرت مریم کا نہ صرف نام بلکہ اس نام سے پوری سورت 16ویں پارے میں موجود ہے۔ مسلمانوں کے اعتدال کی مثال تو یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے نام عیسیٰ بھی رکھتے ہیں، اپنی بیٹیوں کے نام مریم بھی رکھتے ہیں، لیکن اس خوشی میں اور ان مذہبی رسومات کی آڑ میں شریعت کے خلاف کوئی ایکٹیویٹیز کرنا اور اپنے شرکیہ عقائد کا پرچار کرنا اور اتنا بڑا جملہ کہنا، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا ان دعوا للرحمن ولدا، کہ اگر اس کا سیفٹی پن کھینچ لیا جائے تو پوری کائنات تباہ و برباد ہو جائے، آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے، اس بات سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے کہ کوئی اللہ کے لیے بیٹا ثابت کرے، تو اس کی کبھی بھی ان کو ایک اسلامی ملک میں اجازت نہیں دینی چاہیے۔ مسلمان کا کام تو اپنے مذہبی اور اسلامی تشخص کو اجاگر کرنا ہے، شرک کا کلا کما اور بیخکنی کرنی ہے۔ اگر اس سیلیبریشن کے نام پر شرابیں پی جائے، رقص و سرور کی محفلیں لگائی جائے، میوزک ناچ گانا ہو اور اس ہیپی میری اس پر کیک کاٹے جائے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مبارک، اس کا مطلب تو بظاہر یہ ہے، لیکن پیچھے ان کا پرسیپشن اور کانسیپٹ کیا ہے کہ نعوذ باللہ وہ اللہ کا بیٹا ہے، تو انڈائریکٹلی ہیپی میری کہنا گویا کہ ان کے اس عقیدے کو پروموٹ کرنا ہے۔ اسی لیے مسلمان ان چیزوں سے باز رہے گا، بلکہ گورنمنٹ بھی ان کو پابند کرے۔ مسلمانوں کے لیے تو حکم یہ ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اس شعر کا مطلب کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ابلاغ ہو، اس کو پوری دنیا میں پھیلایا جائے، قول سے اور فعل سے۔